جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ صدر پاکستان مستعفی ہونے جا رہے ہیں، اور جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ صدر پاکستان استعفیٰ دیں کیونکہ انہوں نے ایک بے بنیاد الزام لگایا ہے اور غیر قانونی کام کیا ہے، تو ان کے لیے ایک بری خبر ہے، اور باقی لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ صدر پاکستان نے ایک بہت ہی بڑے شخص کو، ذمہ دار شخص کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے اور اس کارروائی کا آغاز کر دیا ہے جس کا ہم سب انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اگر صدر پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہوگا تو اس طرح کی کارروائی کرنا ضروری ہوگا۔ وہ کارروائی کیا ہے اور کون سے ایسے شخص کو عہدے سے برطرف کیا ہے کہ ہر طرف ہیڈ لائن بننے لگ گئی ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کیس میں، جو بل دو پاس ہوئے ہیں صدر پاکستان کے دستخط کے علاوہ، وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے اس ویلاگ میں رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارا چینل آزاد پاکستان یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج آزاد پاکستان کو فالو کر لیں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد پاکستان کے ڈیجیٹل چینل پر محمد ندیم آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، صدر پاکستان نے ایک کے بعد دوسرا چھکا لگا دیا ہے، دوسری بال پہ بھی انہوں نے گراؤنڈ سے باہر پھینک دیے وہ بال، اور اس وقت سب حیران رہ گئے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ صدر پاکستان کے پاس ابھی بہت سے پتے باقی ہیں جو وہ کھیل سکتے ہیں، اور انہوں نے یقیناً دوسرا پتا بھی پھینک دیا ہے، اور ترب کا پتا نکلا ہے، وہ انتہائی اہم قدم اٹھایا ہے اور اس کارروائی کا آغاز کر دیا ہے جو سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور اس کارروائی کے بعد سب کے ہوش اڑ گئے ہیں، خصوصاً پی ڈی ایم حکومت کے لیے یہ ایک بہت ہی بری خبر ثابت ہوئی ہے۔ وہ کیا ہوا ہے اصل میں؟ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا صدر پاکستان نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور اس ٹویٹ کے بعد پاکستان میں ایک کوہرام برپا ہو گیا تھا، پاکستان میں ایک غیر آئینی کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اور تمام انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا اس ٹویٹ کو ہیڈ لائن کی صورت میں چلا رہا تھا، اور اس پر ڈسکشن ہو رہی تھی، یہاں پر قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ بل ٹھیک پاس ہوا ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ اس بل کو قانون نہیں بننا چاہیے تھا چونکہ صدر پاکستان کے دستخط نہیں تھے، اور اس کے بعد صدر پاکستان لگاتار خاموش رہے۔ اس ٹویٹ کے بعد بہت سی باتیں ہوتی رہیں، اور آج پھر صدر پاکستان نے ایک بار پھر سب کو چونکا کے رکھ دیا ہے، اور وہ قدم اٹھا لیا ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ تو صدر پاکستان کے جو ایوان صدر کے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آیا ہے، وہ میں پہلے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ٹویٹر اکاؤنٹ میں کہتا ہے کہ کل کے واضح بیان کے پیش نظر ایوان صدر نے صدر مملکت کے سیکریٹری کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر دی۔ ایوان صدر کا وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے نام خط۔ وقار احمد صدر مملکت کے سیکرٹری، خدمات کی مزید ضرورت نہیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کی جاتی ہیں۔ ایوان صدر پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کی 22 گریڈ کی افسر حمیرہ احمد کو بطور صدر مملکت کی سیکرٹری تعینات کیا جائے۔ ایوان صدر، یہ ایوان صدر سے ایک ٹویٹ آیا ہے، اور اس ٹویٹ کو جو ہے اسی مطالبے کے طور پر، سفارشات کے طور پر پرائم منسٹر کو بھی بھیج دیا گیا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ایک صدر ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے، صدر کے بعد جو سب سے بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے وہ اس کا پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے، یا اس کا ایم ایس ہوتا ہے، ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے۔ یہ دو بڑے عہدے ہوتے ہیں، یہ بڑے ذمہ دار شخص ہوتے ہیں، اور یہ صدر کے بعد تمام اختیارات انہوں نے سنبھالے ہوتے ہیں، اور ایوان صدر کا کنٹرول یہ سنبھالتے ہیں۔ اب صدر پاکستان نے جو اپنا پرنسپل سیکرٹری ہے اس کو فارغ کر دیا ہے، اور وزیر اعظم کی یہ سفارشات بھجوائی ہیں کہ مجھے اس کی مزید خدمات کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو اس عہدے سے ہٹا دیں، اور مجھے دوسرا پرنسپل سیکرٹری جو کہ ایک فیمیل ہیں، جن کا نام آئی تھنک حمیرہ احمد ہے، وہ 22 گریڈ کے آفیسر ہیں، ان کو تعینات کیا جائے۔ مزید مجھے وقار احمد شخص جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ مجھے پرنسپل سیکرٹری نہیں چاہیے۔ اب اس سے ہم اندازہ کیا لگا سکتے ہیں؟ اس سے یہ اندازہ لگ سکتا ہے کہ صدر پاکستان نے یہ الزام لگایا تھا کہ میرا سٹاف میری بات ماننے سے انکار کر رہا تھا، مطلب میرے سٹاف نے میرے کہنے کے باوجود وہ بل واپس نہیں بھجوایا، جس کی وجہ سے وہ بل قانون کی شکل اختیار کر گیا۔ تو اب اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ صدر پاکستان کا جو سب کا سب شک تھا وہ اس پرنسپل سیکرٹری کے اوپر تھا، اور وہ تمام تر الزامات اپنے پرنسپل سیکرٹری پہ لگا رہے تھے، کیونکہ پرنسپل سیکرٹری صدر پاکستان کے بعد سب سے بڑا عہدہ رکھتے تھے، اور انہوں نے تمام کنٹرول سنبھالا ہوا تھا۔ تمام تر الزامات جو ہیں وہ اس وقت پرنسپل سیکرٹری کے اوپر لگا دیے صدر پاکستان نے، اور اس کو عہدے سے برطرف کرنے کا بھی سفارشات کر دی ہیں پرائم منسٹر کو۔ یقیناً یہ سفارشات ایکسیپٹ ہو جائیں گی، اس کے بعد پرنسپل سیکرٹری جو ہیں یہ عہدے سے برطرف ہو جائیں گے، نئے پرنسپل سیکرٹری آئیں گے۔ تو یہ ایک اس بات صدر مملکت نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اور وہ اس کو بطور ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور ثابت کریں گے، لگ یہی رہا ہے کہ جی میں نے تو آرڈر دیے تھے کہ اس بل کو پاس نہیں ہونا چاہیے، اس بل کو واپس بھیج دیں، میں نے اعتراضات بھی لگائے تھے، اور
اس بندے نے پرنسپل سیکرٹری نے جو ہے وہ بل واپس نہیں بھجوایا، اپنی مرضی کی، میری احکامات کی پاسداری نہیں کی اور اس نے غیر قانونی کام کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جیسے ہی سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ جائے گا وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے اور بڑے بڑے لوگ، پی ڈی ایم کے لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ پاکستان میں پی ڈی ایم کے اور کچھ ایسے ٹاؤٹ صحافی حضرات بھی صدر پاکستان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ مستعفی ہوں، اب آپ کے پاس صدر کا عہدے رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ صدر پاکستان نے خود یہ منظوری دی ہے اور پھر خود کو بچانے کے لیے الزام لگا دیا جی پرنسپل سیکرٹری پہ، یہ صدر پاکستان کی اپنی غلطی ہے، اس میں سٹاف کا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ صدر پاکستان اس کام کے عوض استعفیٰ دیں، مستعفی ہو جائیں، اور پھر وہ اپنا ظاہر سے مرضی کا صدر لائیں گے، کیونکہ صدر پاکستان اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہے پی ڈی ایم کے لیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہیں نہیں جا رہے، وہ استعفیٰ تو نہیں دے رہے، اور لگ جی رہا ہے کہ وہ ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا، انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ اب جی ہم یہ کارروائی کا آغاز کریں گے، اس کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن کریں گے، اس کیس کو جو ہے عدالت میں لے کے جائیں گے، اور ان کے وکلاء جو ہیں، ابھی شعیب شاہین صاحب نے یہیں پر پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بل قانون بن ہی نہیں سکتا، یہ عدالت میں جائے گا، فیصلہ واپس ہو جائے گا۔ جب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی، جب صدر پاکستان نے دستخط ہی نہیں کیے تھے، صدر پاکستان نے احکامات جاری کر دیے تھے کہ بل کو واپس بھجوا دیا جائے، یہ قانون کی شکل کیسے اختیار کر لیتا ہے؟ تو ویسے بھی سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ جائے گا، چیف جسٹس صاحب کو خط بھی لکھ دیا صدر پاکستان نے، اور اس کے بعد کارروائی کا جیسے آغاز ہوگا اور پھر جو سماعت ہوگی اس کے بعد جو ڈیسیجن ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا۔ لیکن فی الحال آپ کے لیے، آپ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ صدر پاکستان مستعفی ہو رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ صدر پاکستان مستعفی ہوں، تو ان کے لیے یہ بری خبر ہے کہ صدر پاکستان تو کہیں نہیں جا رہے، وہ ڈٹ گئے ہیں، اور ممکنہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ صدر پاکستان کی عمران خان سے ملاقات بھی ہے، تو شاید وہ اس تمام صورتحال سے آگاہ بھی کریں گے، اور پھر خان صاحب بھی ان کو کچھ ٹپس دیں گے اور کہیں گے کہ چونکہ خان صاحب ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ڈٹ جاؤ، ظلم کے آگے ڈٹ جاؤ، خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، وہ صدر پاکستان کو بھی کہیں گے کہ آپ نے استعفیٰ نہیں دینا ہے، آپ نے ڈٹ جانا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے آج کے دن کی، انتہائی اہم ہے، کیونکہ صدر پاکستان نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو اس وقت عہدے سے برطرف کر دیا، اور اس کا آفیشیل طور پر صدر پاکستان ایوان صدر سے جو ہے ٹویٹ بھی آ گیا ہے، اور سفارشات جو ہے بھیج دی ہیں پرنسپل سیکرٹری کی وزیر اعظم صاحب کو۔ وزیر اعظم صاحب اس کو منظور کریں گے اور نئے پرنسپل سیکرٹری کو تعینات کیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی اہم ڈیولپمنٹس، اور جیسے ہی کچھ مزید ڈیولپمنٹس آئیں گے تو آپ کی خدمت میں دوسرے ولاگ میں حاضر ہوں گے، لیکن تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اور اپنے چینل کا رکھیے گا خیال، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ نگہبان۔